اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا وظیفہ کون سا ہے۔ ضلع جہلم کا شہر، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چٹالہ۔ وہاں سے ایک برقع پوش عورت آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا کون سا وظیفہ؟ اس نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سورت انا اعطیناک الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا وظیفہ کرنے سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے، میرے میاں مزدوری کرتے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکوں۔ میرے محلے کے لوگ میری غربت کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے اللہ نے غریب بنایا تھا، یہ اللہ کا نظام تھا، میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا میں نے اس کو سنا اور میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور جب میں نے یہ کہا اور جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، ایک لفظ کی بھی بڑی طاقت ہے، میرے دل میں یہ بات گر کر گئی اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عمل میں نے کیسے کیا؟ میں نے مٹھی بھر چینی لی، میٹھی چیز، اور اس کے اوپر میں نے 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ پوری سورت میں نے 41 مرتبہ پڑھی اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اور 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد میں نے 99 بار یا رزاق اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھا۔ میں نے چینی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس وظیفے کو کیا۔ جب میں نے چینی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کر یہ عمل کرتی رہی تو مجھے دل میں سکون ملنا شروع ہو گیا، میرا ذہن مطمئن ہونا شروع ہو گیا، مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دیں گے، ہماری مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ میرے دل کے اندر خیالات آنا شروع ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کو بدل دیں گے۔ میں نے بالکل گمسم ہو کر یہ وظیفہ کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں۔ اتنے یقین اور یکسوئی کے ساتھ میں نے وظیفہ کیا، عمل کیا کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اس نے کہا میں نے ایسے وظیفہ کیا، میرا دل خود بخود مطمئن ہونا شروع ہو گیا، اور پھر میرے بھائیوں اور بہنوں وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا کرشمہ دیکھا۔ میں نے دیکھا ہمارے ایک رشتہ دار تھے اور ان کی وہ فیملی باہر تھی، وہ ہمیں منہ تک نہیں لگاتے تھے کہ یہ غریب ہیں۔ غریب ہونے کی وجہ سے کبھی انہوں نے ہمارا حال احوال نہیں پوچھا تھا، لیکن ایک دن ان کی ایک عورت آئی اور اس نے مجھے 9.5 لاکھ روپے دیے، 9.5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ آپ غریب ہو، یہ اپنے پاس رکھ لو، اپنی گھریلو ضروریات پورا کر لو۔ میں نے کہا میں بہت حیران ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے سالوں سے کبھی ہمیں پوچھا تک نہیں، ہمارا حال احوال نہیں پوچھا، ہم کس حال میں ہیں، ہماری غربت کا مذاق اڑانے والے آج ان کو اچانک کیا ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ میں تھما دی، یہ کیا ہے؟ پھر میرے دل میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ واقعی اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ میں نے جو وظیفہ کیا، جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھا یا رزاق ہو، میں نے اپنے نبی پر جو درود بھیجا، تو اس عمل کی برکت سے میری تو دعا قبول ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ اور اس طرح اس کے گھر کے حالات بدل گئے، اس کے مقدر بدل گئے، اس نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ پھر وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس نے اس وظیفے کو بتایا تھا کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کروں۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں اور بہنوں
جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اچھے عمل کرتا ہے، انہی کے مقدر کو بدلتا ہے۔ اس وظیفے کو جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ اسی بہن کی طرح دل سے یقین کے ساتھ کرے، اس عمل کو کرنا ہے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کیسے کرشمے کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں یقین اور ایمان کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔